نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستو، آج کی یہ ویڈیو شب برات سے متعلق ہے۔ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے شریعت کی روشنی میں۔ 15ویں شب شعبان کی اس کو شب برات کہا جاتا ہے، لیکن یہ نام جو ہے شب برات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ رات جو ہے اہل عرب اس کو لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں، کسی حدیث سے اس کا نام ثابت نہیں ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر بہت سے جہنمیوں کو جہنم سے بری کر دیتے ہیں، تو شاید اس بنا پر جو ہے کسی نے اس کو شب برات کا نام دے دیا ہے۔ بہرحال اس رات کے اندر جو ہے بہت سی ایسی خرافات جڑ پکڑ گئی ہیں جن کا قرآن اور حدیث سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مثلا اس رات میں نہا دھو کر کے نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، حلوے مانڈے اور مٹھائیاں تقسیم کرنا اور پٹاخے چھڑا کر کے اس کی خوشی کا اظہار کرنا، یہ سب چیزیں بے بنیاد ہیں۔ عزیز دوستو، اسلام کے اندر راتوں کے تہوار کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو بھی تہوار رکھے گئے ہیں اسلام میں وہ دن کی روشنی میں ہیں۔ جیسے ہمارے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو ہم دن کی روشنی میں مناتے ہیں۔ غیر مسلموں کے یہاں جو تہوار ہیں وہ رات کو مناتے ہیں۔ جیسے عیسائیوں کا تہوار ہے کرسمس، تو وہ رات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہوتے ہیں، اور اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ تمام حکمتیں تو ہمیں معلوم نہیں ہیں، لیکن کچھ حکمتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ مثلا رات کا جو وقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا ہے یا عبادت کے لیے بنایا ہے؟ اگر کسی تہوار کو رات میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو اس سے جو ہے آدمی کی توجہ گناہ کی طرف زیادہ جاتی ہے۔ جیسے غیر مسلموں کے تہوار ہیں تو وہ رات میں منائے جاتے ہیں، تو راتوں کے اندر شراب خوری، بڑی کثرت سے شراب پی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، ناچ گانے، حتیٰ کہ جوا تک کھیلا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اس نے دن میں تہوار رکھے ہیں، اور ہماری ان تہوار کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے شروع ہوتی ہے۔ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنا تہوار شروع کرتے ہیں، چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو ہم تہوار نہیں مانتے ہیں شب برات کو، لیکن زبان سے یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ عمل ہمارا اس چیز کو بتا رہا ہے کہ ہم اس کو تہوار مانتے ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے خاص طور پر نہانا دھونا، تیار ہونا، خوشبو لگانا، نئے نئے کپڑے پہننا، حلوے دوسرے کو کھلانا، مٹھائیاں کھلانا، خود کھانا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ آپ اس کو تہوار مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب چیزیں تہوار کے اوپر ہوتی ہیں۔ بھائی جس طریقے سے ہم عید میں سویاں بناتے ہیں، شیر بناتے ہیں، اور دوسرے قسم کے کھانے بناتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، تو یہ تہوار کے موقع پر ہوتا ہے۔ یا جیسے جمعہ ہے، جمعے کے اندر ہم نہاتے دھوتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، تو چونکہ جمعے کے اندر بھی عید کا تصور ہے اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے اس کے لیے نہاتا دھوتا ہے، خاص طور پر اس رات کے لیے نہاتا دھوتا ہے، تیار ہوتا ہے، نئے نئے کپڑے پہنتا ہے، کھانے پینے حلوے مانڈے کھلاتا ہے، کھاتا ہے،
تو یہ سب چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اس کو تہوار مانتا ہے، جبکہ جہاں تک میری معلومات ہے کہ اس رات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہانے دھونے یا نئے کپڑے پہننے کا کسی حدیث میں کوئی حکم نہیں دیا ہے، اس لیے یہ بدعت ہے اور اس سے گریز کیا جائے۔ دوسری چیز اس رات کے سلسلے میں جو مجھے بیان کرنی ہے وہ ہے قبرستان جانا۔ اس سلسلے میں جیسا کہ ہم سنتے چلے آتے ہیں، مشہور حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جو ہے جنت البقیع تشریف لے گئے۔ رات میں آپ چپکے سے اٹھے اور جنت البقیع تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے گئی اور جا کر کے دیکھا کہ آپ وہاں مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور مغفرت کی دعائیں مانگ کر کے آپ واپس تشریف لائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی کسی حدیث، کسی ضعیف روایت سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ قبرستان گئے ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات میں کبھی قبرستان نہیں گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات میں کبھی قبرستان نہیں گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، کفار مکہ جو ہے مسلمانوں کے سلسلے میں یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ یہ دین اگر خیر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے آگے نہ بڑھتے۔ وہ اس بات کو نفرت میں کہتے تھے کہ اس کے مستحق تو ہم ہیں کہ خیر کی چیزوں میں آگے بڑھیں، اگر یہ خیر ہوتا تو یہ لوگ آگے نہ بڑھتے بلکہ ہم آگے بڑھتے۔ لیکن ہمارا یہ کہنا ہے لو کان خیرا لسبقونا الیہ، کہ اگر کوئی خیر کا کام ہے تو صحابہ کرام ضرور اس میں ہم سے آگے بڑھتے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی خیر کا کام ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس میں پہل نہ کی ہو۔ تو اس لیے اگر یہ قبرستان جانا سنت ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ضرور قبرستان جاتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ قبرستان گیا ہو۔ چلو ہم فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ حدیث صحیح ہے اور قبرستان جانا سنت ہے، صحابہ کرام کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اس کے سنت ہونے کی، لیکن ہم ان سے آگے بڑھ کر ہماری سمجھ میں آ گئی ہے۔ انہوں نے اس سنت پر عمل نہیں کیا ہے لیکن ہم اس سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو کیا سنت اس طریقے پر ہوگا جس طریقے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، یا اپنے منمانے طریقے پر سنت ہوگا؟ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعات پڑھی ہیں فرض، اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں۔ اگر آپ جو ہے 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں 3 سجدے کر لیں، تو کیا آپ کی نماز درست ہو جائے گی یا آپ کی نماز قابل قبول ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنت ادا کر رہے ہیں، تو کیا اس طریقے پر سنت ہوگا جس طریقے پر اللہ کے رسول تشریف لے گئے ہیں، یا اپنے منمانے طریقے پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چپکے سے اٹھ کر گئے ہیں، اور وہ بھی صرف ایک بار، زندگی میں ایک بار۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ آپ لوگ جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں، خوب نہا دھو کر کے، کپڑے پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے، تیار ہو کر کے جا رہے ہیں، وہاں قبرستان میں رش کر رہے ہیں، بھیڑ لگا رہے ہیں۔ تو یہ کیسا سنت ہوا؟ اگر آپ کو سنت ہی ادا کرنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ آپ کو کہ وہ سنت ہے، تو سنت اسی طریقے پر تو ادا ہوگی جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ یا آپ قبرستان گئے ہیں تو آپ بھی رات میں 2-2:30 بجے اٹھیے، اور اس کے بعد جب سناٹا چھایا ہوا ہو،
وحشتناک اندھیرا جو ہے قبرستان کے اندر ہو، جائیے آپ بھی قبرستان، اگر آپ میں ہمت ہے تو کریے کسی ایسے قبرستان کا انتخاب اگر آپ کو سنت ہی ادا کرنی ہے۔ میرے بزرگوں، ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے قبرستان کے اوپر میلے ٹھیلے لگا رکھے ہیں، وہاں چاٹ پکوڑی اور گول گپے چل رہے ہیں، طرح طرح کی کھانے پینے کی چیز چل رہی ہیں، پھول بک رہے ہیں، ہار بک رہے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے قسم کی چیزیں وہاں کھانے پینے کی چل رہی ہیں، اور وہاں ہم رش لگائے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ میدان حشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حوض کوثر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، اور ان کے چہرے اور ہاتھ پیر امت محمدیہ کی طرح چمک رہے ہوں گے، لیکن فرشتے ان سے کہیں گے سحقاً سحقاً، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کے فرمائیں کہ ان کو آنے دو آنے دو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان تو حضرت فرشتے جو ہیں فرمائیں گے کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر بہت سی خرافات پیدا کر لی تھی۔ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے سحقاً سحقاً، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ تو میرے عزیزوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میدان حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس رات میں قبرستان نہ جائیں، بلکہ اپنے گھروں پر رہ کر کے، اپنے گھروں پر بیٹھ کر کے اپنے مرحومین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ دوسری چیز یہ بیان کرنی ہے۔ اب تیسری چیز یہ ہے اس سلسلے میں کہ کیا قرآن کریم اس رات میں نازل ہوا ہے اور تقدیر کے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں بالکل دو ٹوک اور واضح طور پر قرآن کریم کے اندر ہمیں بیان ملتا ہے۔ سورہ دخان کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، دوسری جگہ فرمایا گیا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اور ایک پوری سورت اتاری گئی ہے سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا ہے جس رات کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں، اور پھر سورہ قدر کے اندر فرمایا گیا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ فرشتے بھی اسی رات میں اترتے ہیں تمام معاملات کو لے کر کے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے شب برات کے اندر اترا ہے، وہ بے بنیاد بات ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی توجیہ کی ہے کہ آسمان دنیا پر جو ہے لیلۃ القدر میں اترا ہے، پھر وہاں سے جو ہے آسمان دنیا سے جو ہے دنیا کے اندر نزول ہوا ہے تو شب برات کے اندر نزول ہوا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ہمیں اس توجیہ کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ توجیہ اور تطبیق کی ضرورت تو وہاں پیش آتی ہے جو دو چیزیں آمنے سامنے آ رہی ہوں اور دونوں کا وزن برابر ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں ایک طرف قرآن ہے اور دوسری طرف جو ہے حدیث متواتر بھی نہیں ہے، بلکہ حدیث صحیح بھی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں توجیہ کی ضرورت نہیں ہے، واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سورہ قدر کے اندر اتارا ہے۔ اب چوتھی چیز یہ رہ جاتی ہے کہ کیا اس رات کے اندر عبادت کرنا کوئی فضیلت رکھتا ہے کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں آپ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ جتنی بھی روایات ہیں اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں، ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو اب وہ لوگ جنہوں نے یہ دیکھا کہ اس رات کی فضیلت میں ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے، تو ان لوگوں نے سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کر دیا۔ لیکن ضعیف روایات جو ہیں اتنی کثرت سے ہیں
کہ ان کی سند زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ حسن کے درجے کو پہنچ گئی اور وہ قابل قبول ہو گئی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضعیف روایتیں، محدثین کے یہاں ایک اصول ہے، بعض محدثین کے نزدیک یہ اصول ہے کہ جب ضعیف روایتیں اتنی کثرت سے ہو جائیں کہ ان کی سندیں بہت زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے اور قابل قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کا سرے سے انکار کر دینا، بالکل انکار کر دینا کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جمہور علماء کا مسلک یہی ہے۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں اتنی احادیث ہیں، کثرت سے اتنی احادیث ہیں کہ وہ قوت حاصل کر لیتی ہیں اور قابل قبول ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر اس رات کے اندر عبادت کی جائے تو دوسری راتوں کے مقابلے میں ثواب زیادہ ملے گا۔ اب وہ علماء کرام، وہ محدثین اعظام جو یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ضعیف روایتیں کافی تعداد میں ہیں اور وہ قوت بھی حاصل کر لیتی ہیں، لیکن وہ یہاں یہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ قرائن ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہاں وہ فضیلت کا درجہ حاصل نہیں ہوگا اور وہ قوت حاصل نہیں ہو پائے گی۔ کچھ قرائن ایسے موجود ہیں۔ اب ان قرائن میں ایک بات یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت شریفہ ہے کہ جب وہ کسی وقت کو یا کسی رات کو فضیلت دیتا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ ثواب رکھ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعیین نہیں فرماتے، اس میں ابہام ڈال دیتے ہیں۔ مثلا جمعے کا دن ہے، اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے ہیں، لیکن اس گھڑی کے اندر ابہام ڈال دیا۔ وہ گھڑی کون سی ہے؟ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ دونوں خطبوں کے درمیان میں ہے، بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ عصر کے بعد ہے۔ غرض یہ کہ اس میں ابہام ڈال دیا ہے۔ اسی طریقے سے لیلۃ القدر کو لے لیجئے، چونکہ لیلۃ القدر کی فضیلتیں قرآن میں بڑی کثرت سے آئی ہیں اور اسی طریقے سے احادیث کے اندر کثرت سے آئی ہیں، تو بہت فضائل ہیں، تو اس لیے اس میں بھی ابہام ڈال دیا ہے۔ وہ بھی متعین طور پر نہیں بتائی گئی ہے۔ مختلف اقوال ہیں کہ 21ویں شب میں ہوتی ہے، 23ویں میں ہوتی ہے، یا 25ویں میں ہوتی ہے، یا 27ویں میں ہوتی ہے، حتیٰ کہ 22ویں تک کا بھی قول ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان راتوں میں جو فضیلت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے مبہم کر دیا ہے، تو یہ شریعت کا مزاج ہے۔ تو ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شب برات کے سلسلے میں کثرت سے جو روایات ہیں ان میں بڑی تعداد میں جو ہے بڑے بڑے ثواب بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یا اسی طریقے سے یہ روایت ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مغفرت مانگتا ہے، جو بھی طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اور بھی احادیث ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ محدثین جنہوں نے اس کی فضیلت کا انکار کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی تعداد میں یہ احادیث کے اندر جو کثیر ثواب بیان کیا گیا ہے اس کے بعد شریعت کے مزاج کے حساب سے اس رات کو متعین نہیں ہونا چاہیے تھا، چونکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب اس میں ثواب رکھ دیا گیا تو اس میں تعین نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ جیسے لیلۃ القدر ہے، اس میں تعین نہیں کی گئی ہے تو اس کی ایک خاص وجہ ہے، کیونکہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ثواب زیادہ رکھا ہے، اسی طریقے سے جو شخص نافرمانی کرے گا اور گناہ میں مبتلا ہوگا تو اس کے اوپر عذاب بھی زیادہ ہوگا۔ اگر اس رات کو کلیئر بتا دیا جاتا، صاف طور پر بتا دیا جاتا کہ فلاں تاریخ میں ہے یا فلاں رات کو ہے، تو اگر اس بتانے کے بعد بھی کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے شخص کو قہر و غضب کا نشانہ بننا پڑتا، یعنی جاننے کے باوجود جو ہے اس نے معاصی میں مبتلا ہوا اور گناہ میں مبتلا ہوا، تو
تو ایسے شخص کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جاتا۔ اس لیے جو ہے اس کو تعین کرنے میں یہ حکمت ہے، تعین نہ کرنے میں یہ حکمت بتائی گئی ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو شخص اس کی تلاش میں جاگے گا، کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، اسی کو یہ رات ملے گی۔ تو میرے عزیز دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رات جو ہے اس میں علماء کے اندر اختلاف ہو گیا ہے، اس کی فضیلت کے سلسلے میں محدث کے اندر بھی اختلاف ہے۔ تو اگر کوئی شخص، کوئی عالم یہ بات کہتا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے سرے سے، اور وہ ان لوگوں کا بھی احترام کرتا ہے جو اس کی فضیلت کے قائل ہیں، تو ہم ایسے عالم کو طعن و تشنیع نہیں کریں گے، چونکہ اس کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں۔ اور اگر کوئی اس کی فضیلت کا قائل ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے عبادت کرنے کو ثواب کا کام کہتا ہے، تو ہم اس کو بھی غلط نہیں کہیں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بدعتی ہے اور جو ہے یہ غلط طریقے پر ہے، غلط راستے کے اوپر ہے، چونکہ دلائل جو ہے دونوں طرف ہیں۔ تو ہمیں اعتدال کی راہ اپنانی ہے۔ اعتدال کی راہ یہ ہے کہ اگر کوئی جمہور، جیسے عوام ہیں، جمہور کے مسلک کے مطابق اگر وہ اس رات کے اندر عبادت کرتے ہیں تو انہیں پورا اختیار ہے، لیکن عبادت کیسے کرنا ہے؟ تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجدوں کے اندر جتھے بنا کر جانا اور وہاں رش کرنا، یا اسی طریقے سے آوازیں دے کر کے، اکٹھا کر کر کے، لوگوں کو بلا کر کے جو ہے کوئی خاص نماز پڑھنا، جیسے صلاۃ التسبیح کی جماعت کرنا، یا اسی طریقے سے پمفلیٹ وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں کہ فلاں صورت پڑھنی ہے، فلاں صورت پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھو، دوسری رکعت میں یہ صورت پڑھو۔ اس طرح کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، صرف آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ اگر آپ اس رات میں عبادت کرنا چاہتے ہیں تو انفرادی طور پر جتنی اللہ آپ کو توفیق دے اتنی عبادت کرو، اپنے گھروں کے اندر عبادت کرو، اور عام دنوں میں جس طریقے سے عبادت کی جاتی ہے ویسے ہی عبادت کرنی ہے۔ کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، کوئی مخصوص رکعت ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے، تہجد میں اٹھ جائیے، 4 رکعتیں پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، 12 رکعت پڑھیں، جتنی اللہ آپ کو توفیق دے آپ تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، دعائے استغفار کریں، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جمہور علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے، اور بہرحال عوام کو جو ہے وہ تو علماء کا ہی اتباع کرنا ہے، لیکن اس چیز کا دھیان رہے کہ ہمیں جو ہے اس طریقے سے جتھے بنا کر کے، اور ہم نے جو یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں پوری رات جاگنا ہے، چاہے ادھر سڑکوں پر ٹہل کر کے یا ادھر ادھر گھوم کر کے ہم نے یہ اپنے اوپر سونا حرام کر لیا ہے، یہ چیزیں بے بنیاد ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے احتراز کرتے ہوئے ہم اپنے گھروں کے اندر اگر عبادت کرتے ہیں اور انفرادی طور سے عبادت کرتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔